فاتحہ. حضرات التماس ہے کہ ایک بار پھر سورہ حمد کی تلاوت فرما دیں. مرحوم مغفور سید نذیر احمد شاہ ابن سید گل حسن شاہ یا گل حسین شاہ یہ کل مجھ سے ملنے آئے تھے اور آج ان کی اطلاع ملی. پروردگار ان کی روح کو بلندی عطا فرمائے، ان کی روح کو آپ لوگ سورہ حمد سے شاد فرمائے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الخلائق اجمعین سیدنا و سید الاولین والآخرین حبیبنا و حبیب الہ العالمین شفیع المذنبین و رحمت للعالمین امام المرسلین و خاتم النبیین ابی القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة على أعداء الحق والدين. أما بعد فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. صدق الله العلي العظيم. ایک اور بلندر صلوات. محرم کا انتظار رہتا ہے. محرم آیا بھی اور گزر بھی گیا. آج 9 محرم ہے. اصولاً تو آج بھی صرف بیان مصائب کا موقع ہے، لیکن بہرحال عموماً یہ ہوتا ہے کہ
عشرے میں جن موضوعات کو عنوان قرار دیا جاتا ہے اس کے تعلق سے خلاصۂ مطالب آج پیش کیا جاتا ہے۔ آپ حضرات کے اذہان عالیہ میں محفوظ ہوگا کہ موضوع تھا تسلسل زماں میں ختم نبوت کا مفہوم۔ یہ موضوع اس وقت کی ضرورت بھی ہے اور یہ موضوع کربلا کی قربانی کے تعلق سے بھی ایک لازمی موضوع ہے، کیونکہ جن واقعات نے، جن حوادث نے، جن معجزات نے، جن دلائل نے، جن براہین نے مقام ختم نبوت کے عقیدے کی حفاظت کی ہے، ان میں نمایاں ترین واقعہ کربلا ہے۔ جو لوگ واقعہ کربلا کو معمولی سمجھتے ہیں اور سمجھانا چاہتے ہیں لوگوں کو کہ واقعہ کربلا کچھ نہیں ہے، معمولی سا واقعہ ہے، ایسے حادثے تو بہت ہو جایا کرتے تھے اس زمانے میں، وہ خطا پر ہیں اور واضح مغالطے میں مبتلا ہیں یا مبتلا کر رہے ہیں۔ اس کا گناہ، اس کا وزر، اس کا بوجھ انہیں عند اللہ اٹھانا ہوگا۔ یہ بات معمولی نہیں ہے۔ تاریخ کو مسخ کرنا، حقائق کو مسخ کرنا، سچائیوں کو جھٹلانا، سچوں کو جھٹلانا، وہ بھی ان سچوں کو جن سچوں پر صداقت کی الہی مہر ہے۔ اس پوری کائنات میں حدیث رسول تو ہے، سب کو یاد ہے جناب ابو ذر کے تعلق سے، لیکن جناب ابو ذر ایک صحابی ہیں اور خود حضرت ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم صادق مصدق، صادق امین، جنہیں اللہ بھی صادق کہے، دوست بھی صادق کہیں، دشمن بھی صادق کہیں، وہ صادق مصدق، وہ صادق امین، وہ پیغمبر خاتم، ان کو اللہ حکم دے کہ تم اپنے ساتھ مباہلے میں لے جاؤ ان لوگوں کو کہ جو سچے ہوں۔ مباہلہ میں صرف حوالے کے طور پر دے رہا ہوں، کیونکہ ایک جملہ میں نے کہا کہ وہ سچوں کو جھٹلانا، مباہلے میں خمسہ نوجبہ کے علاوہ کوئی نہیں گیا۔ اب ایسے اشقیاء اور اغبیاء بھی ہیں جو کہتے ہیں واقعہ مباہلہ ہوا ہی نہیں، یعنی تکذیب قرآن۔ اگر اللہ فرما رہا ہے کہ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ، تو کیا رسول اللہ نے اس آیت کو سنایا نہیں اور اس پہ عمل نہیں کیا؟ اور اس میں جو آخر آیت میں ہے کہ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، ہم مباہلہ کریں اور اللہ کی لعنت قرار دیں ان پر جو جھوٹے ہیں۔ اللہ کی طرف سے اللہ کا پیغمبر جب ایسے میدان میں جائے گا جس میں جھوٹوں پر لعنت کرنی ہو تو اپنے ساتھ کیسے سچوں کو لے جائے گا؟ ان دریدہ دہنوں کو، بنو امیہ کے، اب کی تو کئی بار یہ کہہ چکا میں، بنو امیہ کے اور یزید کے کرمنل سالیسیٹرز کو یہ باتیں سمجھ میں نہیں آتی۔
کیسے عظیم سچائی کے پیکر ہوں گے مصطفیٰ کے ساتھ. وہ کون تھا اس میں؟ حسن و حسین تھے. اب حسین اگر کربلا میں ایک موقف پیش کر رہے ہیں تو اس موقف کا جھٹلانا اب کہنا پڑتا ہے کہ اپنے حسب و نسب کو جھٹلانا ہے. کیا دریدہ دہنی ہے، کیا شقاوت ہے، کیا نظریہ سازی ہے. میرا یہ نظریہ ہے، میں یہ سمجھتا ہوں ایسا ہوا ہوگا، یہ تو معمولی سا واقعہ تھا، ایسا تو ہو ہی جاتا ہے، ہو یا کرتا تھا. یعنی یہ وہ شقاوت نظر آ رہی ہے اس بیان میں کہ جو ان یہودیوں کے دلوں میں شقاوت تھی جن کا قرآن میں ذکر ہے کہ وہ انبیاء کو ذبح کر دیا کرتے تھے اور ذرا سا بھی ان کے چہرے کا رنگ بھی نہیں بدلتا تھا اور ذرا سا بھی ان کے ماتھے پر شکن نہیں آتی تھی. انبیاء کا قتل سہل تھا، آسان تھا. جیسے ان یہودیوں کے لیے انبیاء کا قتل سہل تھا، ویسے ہی ان حضرات کے لیے اب تک گویا نبیوں اور نبی زادوں کا قتل سہل ہے اور آسان. کوئی بات نہیں. اور ان ہرزہ سرائیوں پہ دانشوری کا زعم ہے. ان ہرزہ سرائیوں پر دانشوری کا زعم ہے. یہ زعم ہے کہ ہم نے دین کو ڈسکور کیا ہے اور دین کو اصلی شکل میں پیش کر رہے ہیں. کیا آپ کی شکل ہے اور کیا آپ کے دین کی شکل ہے؟ ہم دین کو اصلی شکل میں پیش کر رہے ہیں. دین کو اصلی شکل میں پیش کر رہے ہیں یعنی سچوں کو جھٹلا رہے ہیں، سچائیوں کو جھٹلا رہے ہیں، حقائق کو مسخ کر رہے ہیں. عند اللہ اجر، عند اللہ پاداش محفوظ ہے. جو بھی ملے گا سارا عالم دیکھے گا، عالمین دیکھیں گے، عالمین دیکھیں گے. تو حضرت آقا امام ابو عبداللہ الحسین علیہ السلام کا موقف کربلا میں اور آپ کی یہ قربانی اور یہ واقعہ کربلا اور یہ معجزہ کربلا، یہ سب سے بڑا فعلی معجزہ ہے مقام ختم نبوت کا. مقام ختم نبوت کی حفاظت کے لیے، مقام ختم نبوت کی حفاظت کے لیے. اور واقعہ کربلا میں وہ بات سامنے آتی ہے کہ کیوں فرمایا تھا پیغمبر نے حسین منی و انا من حسین، حسین میرا مجھ سے ہے اور میں حسین سے. واقعاتی اعتبار سے تو واقعہ کربلا روشن ترین برہان ہے ختم نبوت پر اور اصل نبوت پر، نزول وحی پر، نزول جبرائیل پر. مجھے ایک روایت نظر آئی جو حضرت امام حسن مجتبی علیہ السلام اور امام حسین شہید کربلا علیہ السلام دونوں جنت کے دونوں شہزادوں سے مروی ہے. امام حسین نے تو مدینے اور مکے اور کربلا کے راستے میں ایک شخص سے خطاب کر کے کہا، تو اگر مجھ سے مدینے میں ملتا تو میں اپنے گھر میں جبرائیل کے آنے جانے کے آثار دکھاتا. اور یہی امام حسن نے فرمایا ایک مقام پر کہ اگر تم ہمارے گھر میں آ جاؤ تو ابھی بھی جبرائیل کے آنے جانے کے آثار محفوظ ہیں. جو یہ دکھانے کے لیے تیار ہوں کہ آ جاؤ ہمارے گھر میں، جبرائیل کے آنے جانے کے آثار محفوظ ہیں، ان کے سامنے وہ ٹھہر سکتا ہے جو کہتا ہو کہ بنی ہاشم نے تو ڈھونگ رچا تھا، نہ کوئی فرشتہ نازل ہوا تھا، نہ کوئی وحی آئی تھی. بارہ اب وحی سے جو مقام ختم نبوت کی دلیلیں ہیں ان میں سے ایک دلیل کا میں نے تذکرہ کیا.
سورہ مبارکہ احزاب کی 40ویں آیت جو مشہور و معروف ہے، جس میں وہ فقرہ ہے وَلَٰكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ۔ لیکن اور بھی کئی مقامات ہیں قرآن مجید میں جو حقیقت ختم نبوت اور مقام ختم نبوت سے جڑے ہوئے ہیں۔ سب کا استقصاء اور احصاء اور سب کا بیان نہیں ہو سکا، بس اشارے ہوئے۔ اور آج آخری مجلس میں اس آیت کا اشارہ کر دوں جو یقیناً آپ میں سے اکثر کو یاد ہوگی، کہ وہ آیت بھی مقام ختم نبوت کا ایک طرح سے اعلان ہے۔ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یہ آیت بھی یہ ایک طرح سے ختم نبوت کا اعلان ہے، اور یہ آیت کسی نبی پر نازل نہیں ہوئی۔ اس مضمون کی آیت نہ جناب عیسیٰ کی انجیل میں ہے، نہ جناب موسیٰ کی توریت میں ہے، نہ صحف ابراہیم میں ہے، نہ صحف نوح۔ کسی نبی کے صحیفے میں اس مضمون کی آیت موجود نہیں ہے کہ آج ہم نے دین مکمل کر دیا، آج ہم نے نعمت تمام کر دی، آج ہم تمہارے لیے اس دین سے راضی ہو گئے۔ اور یہ آیت ایک طرف مقام ختم نبوت کا اعلان ہے، اور دوسری طرف ظاہر ہے کہ اس چیز کا اعلان ہے جو چیز ختم نبوت کی حفاظت کرنے والی ہے۔ یعنی مقام امامت کا اعلان، مقام ولایت کا اعلان، مقام وصایت کا اعلان، مقام وزارت کا اعلان۔ ایک صلوات پڑھ دیجیے۔ یہ جو سورہ مبارکہ ہے، سورہ علم نشرح، اس میں جو وزر ہے اس کے متعلق میں اشارہ کر چکا ہوں غالباً، کہ لوگوں نے کیا اس کا مفہوم لیا۔ نعوذ باللہ، 100,000 بار نعوذ باللہ۔ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ۔ اب تو دہرانے کا بھی جی نہیں چاہتا کہ وہ کیا کہتے ہیں کہ کون سا وزر ہے، کون سا بوجھ ہے۔ اصل جو بوجھ یا وزر ہے اسے اگر سمجھنا ہو تو قرآن مجید ہی کے کانٹیکس میں تلاش کیجئے، اس کی نظیر، اس کی مثال۔ تو ایک بہت مشہور مقام ہے، اور وہ مقام ہے سورہ مبارکہ طٰہٰ میں۔ سورہ مبارکہ طٰہٰ میں جناب موسیٰ کی گفتگو ہے رب کے ساتھ۔ جناب موسیٰ کو اللہ نے نبی بنایا، رسول بنایا، اور کہا جاؤ فرعون کے سامنے جاؤ اور ہمارا پیغام پیش کرو۔ آپ حضرات سنتے رہتے ہیں قرآن مجید میں بہت تفصیل سے۔ جناب موسیٰ نے فرمایا کہ میری زبان میں اب میں یہی ترجمہ کروں گا جو عام طور پہ لوگ کہتے ہیں، اس کے اسرار اور غموض و باطن کی طرف نہیں جاؤں گا، آج وقت نہیں ہے۔ کہا میری زبان میں لکنت ہے، پروردگار مجھے نہ بھیج، یا تنہا مجھے نہ بھیج، میرے ساتھ میرے بھائی کو بھی اس تکلیف ابلاغ اور اس تکلیف تبلیغ میں شریک فرما۔ عجیب عجیب اصطلاحیں لوگوں نے بنا دی ہیں کہ شرک فی النبوہ وغیرہ وغیرہ۔ یہاں تو جناب موسیٰ دعا فرما رہے ہیں۔ یہ جو ایک ذمہ داری کا احساس ہوتا ہے، کسی کام کو ادا کرنے کی ذمہ داری کا احساس، یہ بڑا بوجھ ہوتا ہے۔ جناب موسیٰ کو جب نبی بنایا گیا تو انہوں نے یہ بوجھ، یہ وزن محسوس کیا اور کہا رب اشرح لی صدری، اے پروردگار میرے سینے کو کشادہ فرما۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی اشدد بہ ازری
وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي، یہ پورا سلسلہ دعا کا جناب موسیٰ علیہ السلام کا موجود ہے، سورہ مبارک ہے طٰہٰ۔ پروردگار میرے سینے کو کشادہ فرما، رب اشرح لی صدری، دعا ہے، اے میرے پروردگار میرے سینے کو کشادہ فرما، ویسر لی امری، اور میری مہم آسان فرما۔ یہ کون سی مہم ہے؟ اس کے معنی ہے کہ جو مہم درپیش ہے، یعنی تبلیغ رسالات، ابلاغ پیام رسانی اللہ کی طرف سے، یہ اتنا بڑا مسئلہ ہے، اتنی بڑی مہم ہے کہ اس کو آسان کرنے کے لیے جناب موسیٰ دعا فرما رہے ہیں، اور اسی کے لیے فرما رہے ہیں میرے سینے کو کشادہ فرما، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی، اور میری زبان کی گرہیں کھول دے، یفقہوا قولی، تاکہ لوگ میری بات سمجھ سکیں، وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي، اور اے پروردگار میرے اہل میں سے میرا وزیر قرار دے، میرے اہل میں سے میرا وزیر قرار دے۔ یہ تو جناب موسیٰ کا مرتبہ ہے، اپنے مرتبے کے مطابق لفظیں استعمال کر رہے ہیں، اپنے مرتبے کے مطابق دعا کر رہے ہیں، ورنہ اگر صرف یہ کہہ دیتے کہ پروردگار میرے لیے وزیر قرار دے، تو یہ تو سنت الہیہ ہے کہ وہ وزیر اہل ہی کو قرار دیتا ہے، اور اہل میں سے ہی قرار دیتا ہے۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ پروردگار کسی کو بھی وزیر بنا دے، وہ جب بھی وزیر بنائے گا اہل کو بنائے گا اور اہل میں سے بنائے گا۔ لیکن غالباً اس مفہوم کی وضاحت کا تقاضا یہ تھا کہ امت کے لیے، قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے مفہوم واضح ہو جائے کہ وزارت کے ساتھ شرط ہے، یہ نہیں کہ کسی کو بھی وزیر بنا دیا جائے، وزارت کے ساتھ، وہ بھی وزارت کون سی وزارت ہے؟ کسی بادشاہت کی وزارت تھوڑی ہے، وزارت نبوت، وزارت نبوت یعنی نبوت، اصطلاحاً نبی تو نبی ہوتا ہے جو اس کے پیغام رسالت کو پہنچانے کا بوجھ اپنے کندھے پر لے لے، نبی نہ ہوتے ہوئے بھی، وہ ہے وزیر، نبی نہیں ہے مگر کام وہ کر رہا ہے جو نبی کا ہے۔ کتنا بڑا بوجھ ہے جو اٹھا رہا ہے۔ اور ہمارے ہاں نبی دعا کرنے، وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي، وزیر یعنی بوجھ اٹھانے والا، کام بٹانے والا۔ اب کسی بادشاہ کو وزیر کی کیوں ضرورت ہوتی ہے؟ ارے ساری دنیا بھر کا کام اس کے ذمے ہوتا ہے، اور جب کام ذمے ہوتا ہے تو اب کسی ملک میں وزیروں کی تعداد کیوں ہوتی ہے زیادہ، دن بہ دن بڑھتی جا رہی ہے آج کل؟ جب کوئی سچا اچھا حکمراں اپنے ملک اور اپنی ملت پہ حکومت کرتا ہے تو وہ ملک اور ملت کی ضرورتوں کو دیکھتا ہے۔ ہمارے ملک میں رہنے والے، ہماری ملت میں، ہماری قوم میں، ہماری نیشن میں رہنے والے لوگوں کو تعلیم کی ضرورت ہے۔ تعلیم خود ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہے۔ ارے پورے ملک کے لوگوں اور بچوں کی تعلیم و تربیت بہت بڑا منصوبہ ہے بجائے خود، اور یہ ایک ایسا منصوبہ ہے کہ اس کے لیے ایک مستقل وزیر کی ضرورت ہوگی، تو کہا جائے گا وزیر تعلیم۔ پھر ملک میں رہنے والے تمام قوم کے افراد کی صحت کا مسئلہ ایک مسئلہ ہے، تو وہ ایک وزیر صحت۔ ملک و ملت کی دفاع کا مسئلہ ہے کہ دفاع کا مسئلہ ہے، وزیر دفاع۔ تمام دنیا کی قوموں اور دوسرے ملکوں سے ریلیشنز اور رابطے قائم کرنے کا مسئلہ ہے، وزیر خارجہ۔ ملک کے اندر دیگر امور کی تنظیم کا مسئلہ ہے، وزیر داخلہ۔ اور اسی طرح سوچتے چلے جائیے، اب ملک کے ذخائر جو زیر زمین ہیں
وزیر الگ. ملک کے اندر جو جنگل ہیں اور جو باغ ہیں اور جو زراعت کے مسائل ہیں خود ایک مسئلہ. سمجھ؟ جیسے جیسے ایک اچھے حکمراں کو اپنے ملک اور اپنی قوم کی ضرورتوں کا ادراک ہوتا چلا جائے گا اور وہ ان ضرورتوں کو پوری طرح سے مکمل طور پر حل کرنے کی کوشش کرے گا، ویسے ویسے اس کے لیے وزیروں کی تعداد بڑھتی چلی جائے گی. یہ وزارت کا مفہوم، یہی تو ہے. اللہ نے اپنی مخلوقات کے لیے قیامت تک کے لیے کسی کو نبی بنایا، اور جب نبی بنایا تو اس نے ایک بوجھ محسوس کیا، اور جب بوجھ محسوس کیا کتنے مسائل رہے ہوں گے قوم کے، اور کتنے ہیں اور کتنے آئیں گے قیامت تک. ان تمام مسائل کو پیش نظر رکھ کے اللہ تعالیٰ نے بھی کوئی وزیر بنایا تو بس ایک وزیر. کیا اس وزیر کی اہمیت ہوگی، کیا عظمت ہوگی، کیا قدرت ہوگی، کیا طاقت ہوگی، کیا احاطہ ہوگا، کیا ہمگیری ہوگی، کیا گہرائی ہوگی، کیا گیرائی ہوگی، کیا بلندی ہوگی. قیامت تک آنے والی امتوں کے لیے مقام ختم نبوت کا جو وزیر ہوگا. اور ہمارے یہاں اس کی عظمتوں کا اندازہ کر لیجئے. اب دیکھیں مثالیں دیتے ہوئے وہ بس میں آگے بڑھ رہا ہوں تاکہ معال مجلس تک پہنچ سکوں. اسی ضمن میں یہ بھی عرض کر دوں، بہت سی چیزیں تو آپ کی ذہانتیں خود وہاں تک پہنچ چکی، جو میں عرض کر رہا تھا کہ ان دونوں مقامات میں سورہ مبارکہ طٰہٰ میں جو جناب موسیٰ کی دعا ہے اور سورہ مبارکہ انشراح میں یہ بات بالکل واضح ہے کہ جناب موسیٰ نے دعا کی صراحتاً رب اشرح لی صدری، پروردگار میرے شرح کو، سینے کو کشادہ فرما. رسول اللہ سے کوئی ایسی آیت قرآن میں موجود نہیں ہے کہ کہیں بھی آپ نے دعا فرمائی ہو، بلکہ خطاب الہی ہے. الم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے تمہارا سینہ کشادہ نہیں کیا؟ وہاں دعا ہے کہ وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي، پروردگار میرے اہل سے میرا وزیر قرار دے. یہاں اعلان ہے، پوچھا جا رہا ہے کہ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، اور کیا ہم نے تمہارا بوجھ اتار نہیں دیا؟ ذرا لسان وحی کو سمجھیں، آیت کی زبان کو سمجھیں. جو بھی یہ نظریہ رکھتا ہے کہ پیغمبر چلے گئے بغیر کسی کو وزیر معین کیے ہوئے، وہ یہ سمجھے کہ یہ اعلان الہی ہے کہ اے مصطفیٰ کیا ہم نے تمہارے لیے وزیر مقرر نہیں کر دیا؟ جب اللہ کہہ رہا ہے ہم نے بوجھ اتار دیا، وزیر مقرر کر دیا، تو کسی میں مجال کہاں ہے کہ اس قرآن کے آگے کہہ سکے مصطفیٰ کا کوئی وزیر نہیں تھا؟ یہ تو وہ مقام ہے جو تلاش کرنا ہوگا نا، جو مفسر پر ہے. اب وہ مفسر اپنا ذاتی نظریہ بنا لے، ایک پولیٹیکل نیریٹو کہ نہیں حضور نے تو کسی کو وصیت کی نہیں تھی، کسی کے لیے کسی کو وزیر نہیں بنایا. اس مقام کی تشریح کیسے ہوگی؟ یہ تو حضور کا قول بھی نہیں ہے نا کہ میں حدیث نہیں مانتا، میں حدیث نہیں مانتا، میں روایت نہیں مانتا. بھائی حدیث نہیں ہے، روایت نہیں ہے، مجھے یہ سمجھا دیجئے یہ مقام کون سا ہے؟ رسول اللہ کی جائیداد کا مسئلہ تھا؟ یہ کون سا بوجھ تھا؟ اور اللہ نے اعلان کیا الم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے تمہارا سینہ کشادہ نہیں کیا؟ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ. اب چونکہ یہاں نبوت کے بار کو نہیں ماننا تھا تو وہ رقیق نظریہ لے کے آئے کہ رسول کے گناہوں کی بات ہو رہی ہے. جب انسان گرتا ہے تو کتنی پستی میں گرتا ہے.
اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے اے محمد تمہارے گناہ جو ہے نا معاف کر دیا. جناب موسیٰ کی بات ہوگی تو بار نبوت سمجھ میں آئے گا، اور ختم مرتبت کی بات ہوگی جناب ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات ہوگی. تو یہ نظریہ آ جائے گا کہ حضور کے گناہوں کی بات ہو رہی ہے. نعوذ باللہ، 1000 بار نعوذ باللہ. گناہ زادوں کو ہر جگہ گناہ ہی تو نظر آتا ہے. رسول کیا گفتگو ہے، کہاں سے کہاں رخ موڑ دیا جاتا ہے. اور یہ اعلان یہاں پر مکتب اہل بیت سے جو روایتیں ہیں اس میں آخر سورہ میں بھی ہے کہ جہاں کہا گیا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب. جب آپ کار رسالت سے فارغ ہو جائیں تو اپنی جگہ اپنا وسیع نصب کر دیں. اب بہت سے لوگ اس قرأت کو نہیں مانتے، اس تفسیر کو نہیں مانتے. اجب میں کہتا ہوں یہ آخر میں جو قرأت فنصب و فنصب کا جھگڑا ہے، حالانکہ اسے کئی اعتبار سے اس کا جواب موجود ہے اور دیا جا چکا ہے. اب ٹیکنیکل بحثیں پیش کرنے کا موقع نہیں ہے. ذکر اس لیے کرتا ہوں، اشارہ اس لیے کر دیتا ہوں تاکہ جو اذہان مستعد ہیں، جو طبیعتیں آمادہ ہیں، وہ تحقیق کر لیں گی کہ یہاں فنصب و فنصب کی ایک بڑی بحث ہے، اور اس بحث کا کافی و شافی جواب موجود ہے، نحوی بھی، صرفی بھی، بلاغی بھی اور روائی بھی. کوئی یہ نہ سمجھے کہ موقف کمزور ہے. لیکن فرض کیجئے کہ یہ فنصب و فنصب کی بحث اسے کوئی قبول نہیں کرتا، تو میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ پہلے ہی مرحلے میں کس چیز کے بارے میں اللہ نے کہا کہ الم نشرح لک صدرک، کس چیز کے لیے کہا وَوَضَعْنَا. اللہ جب ماضی کا صیغہ اختیار کرتا ہے کسی مستقبل کے کام کے لیے تو وہ مفید یقین ہے، افادہ یقین کا ہوتا ہے. اللہ کہہ رہے ہیں ہم نے کر دیا یہ کام. یہاں یہ مقام کہ ہم نے کر دیا، اے رسول ہم نے آپ کے بوجھ کو ہلکا کر دیا. گویا یعنی ہلکا کر دیا کہ کیا معنی، یعنی ہم نے آپ کو وزیر عطا کر دیا. موسیٰ تو مانگ رہے تھے وزیر، موسیٰ دعا کر رہے تھے وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي، اے اللہ میرے اہل میں سے میرا ایک وزیر قرار دے. یہاں خدا خود اعلان کر رہا ہے کہ ہم نے وزیر مقرر کر دیا. یہ وزیر مقرر کر دیا کب؟ اس آیت کا تعلق اسی آیت سے سمجھ میں آئے گا جہاں کہا گیا کہ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا یا ایہا الرسول بلغ. وہ آیہ بلغ، یہ آیہ اکمال، یہ آیہ انشراح، یہ تمام آیتیں قرآن مجید میں اور اس سے متعلق اور مربوط آیتیں موجود ہیں، جن آیتوں کو اگر سلیقے سے، قرینے سے، جس طرح یہ آیتیں اتری ہیں اس طرح انہیں تلاوت کی جائے تو نہ مقام ختم نبوت میں کوئی شک و شبہ باقی رہتا ہے، نہ مقام ولایت و امامت میں کوئی شک و شبہ باقی رہتا ہے. ایک صلوات پڑھ دیں محمد. ماشاءاللہ بزم علماء موجود ہیں، اہل دانش موجود ہیں، اور آپ میں سے ہر ایک اہل فکر، اہل ذوق دونوں ہیں. لیکن اہل فکر ہونا ایک مرحلہ ہوتا ہے، اہل ذوق ہونا دوسرا مقام ہے. مگر مجلس حسین وہ ہے جہاں اہل فکر اور اہل ذوق سب جمع ہوتے ہیں، بلکہ دونوں چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں. ایک انسان اہل فکر بھی ہوتا ہے اور ساتھ ساتھ اہل ذوق بھی ہوتا ہے. اب یہاں جو فکر کا مفہوم ہے اور جو ذوق کا مفہوم ہے وہ بھی عام معنی میں نہیں ہے. یہ ذوق کا لفظ جو ہے وہ ایک خاص مفہوم رکھتا ہے علم عرفان عملی میں. ایک چیز کا اور تذکرہ کیا تھا، اب ظاہر وقت نہیں ہے اس تفصیل سے نہیں عرض کر سکتا، لیکن وعدہ بھی کیا تھا، تذکرہ بھی ہوا تھا، اور اس لیے اسے مکمل کر کے گفتگو کو آگے بڑھ جاؤں کہ واقعاتی اعتبار سے معراج بھی مقام ختم نبوت کے معالم میں سے ایک معلم ہے. مقام ختم نبوت کے
نشانات میں سے ایک نشان ہے معراج۔ اور اتفاق سے کل ایک عجیب کیفیت تھی ممبر پر، انجولی کی مجلس میں، رات کی مجلس میں جو آج کل میں پڑھ رہا ہوں، اس میں ایک جملہ میں نے عرض کیا تھا، وہ جملہ آج خود اپنا ہی جملہ آپ کو یہاں دوبارہ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ یہ مقام معراج میں بلانا، لوگ سمجھتے ہیں، عام مفہوم کیا ہے ذہنوں میں؟ اللہ نے اپنے دیدار کے لیے، اپنی زیارت کے لیے، اپنا قرب بخشنے کے لیے مصطفیٰ کو بلایا تھا۔ اس میں کئی اشکال ہیں، کئی الجھنیں ہیں، کئی مشکلیں ہیں اس میں۔ سب سے پہلی بات یہ کہ بہت سے مسلمان، یعنی تقریباً میں سمجھتا ہوں کہ 90% مسلمان یہ سمجھتے ہیں، بلکہ 100% مسلمان یہ سمجھتے ہیں۔ وہ جو کچھ ہیں جو اس کے برخلاف نظریہ رکھتے ہیں، ہم انہیں سمجھتے ہیں ہاں بیچارے مسلمان تو ہیں، مگر ان کا مکتب اس لائق نہیں ہے کہ اسے مکتب بھی کہا جائے۔ جو خدا کو جسم سمجھتے ہیں، اور جو خدا کے لیے زمان و مکان لازم سمجھتے ہیں کہ خدا ایک جگہ پر ہے، یہ عرش جو ہے وہ بلندی پہ کوئی ایک جگہ ہے ایسی جس پر حضرت حق سبحانہ و تعالیٰ تشریف فرما ہیں۔ اب میں اس بیان کو کرنا نہیں چاہتا۔ مکان اور جسم دونوں سے منزہ ہے ذات باری، اور جب دونوں سے منزہ ہے تو پھر معراج میں ایک خاص مقام سے ایک خاص مقام تک لے جانے کی کیا ضرورت ہے؟ میں رہتا ہوں لندن میں، غلام عباس جعفری صاحب رہتے ہیں کراچی میں۔ اب مجھ سے ملنا ہوگا تو یہ لندن آئیں، مجھے ان سے ملنا ہوگا تو میں کراچی آؤں، کیونکہ ہم دونوں مکان میں محدود ہیں، منحصر ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو ہر جگہ موجود ہے۔ اچھا، جب ہر جگہ موجود ہے اور اس نے اپنے تمام بندوں کے لیے ایک اعلان کیا ہے قرآن مجید ہی میں، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم تو اپنے بندے سے، اپنے مخلوق سے رگ گردن سے زیادہ قریب ہیں، تو وہ ہم سے قریب ہے، آپ سے قریب ہے، سب سے نزدیک ہے۔ اور جیسے ہی ہم اللہ کو پکارتے ہیں وہ جواب بھی دیتا ہے، انی قریب اجیب دعوت الداعی، میں قریب ہوں اور میں ہر پکارنے والے کو جواب دیتا ہوں۔ یہ بھی قرآن ہے نا۔ تو وہ اللہ ہم سے قریب ہے، بہت قریب ہے، رگ گردن سے زیادہ قریب ہے، اور جب بھی ہم پکارتے ہیں وہ جواب دیتا ہے۔ ایک رسول تھے جن سے دور تھا، تو رسول کو شرف قرب عطا کرنے کے لیے اس نے زندگی میں ایک بار احسان فرمایا اور معراج پہ بلا کے قریب اپنے بٹھا لیا۔ یہ مفہوم ہے معراج کا؟ ہرگز نہیں۔ معراج کا یہ مفہوم نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نعوذ باللہ 100,000 بار مصطفیٰ سے دور تھا۔ پروردگار مصطفیٰ سے دور نہیں تھا۔ ان سے نزدیک نہیں ہوگا تو کس سے نزدیک ہوگا؟ ان سے قریب نہیں ہوگا تو کس سے قریب ہوگا؟ تو یہاں مسئلہ یہ نہیں تھا کہ اس طرح کی ظاہری کوئی نزدیکی و قرب بیان کرنا ہے۔ پھر معراج کا فلسفہ کیا ہے؟ بس روایات سے بھی استفادہ ہے۔ پروردگار نے معراج پر بلایا، اب میں اپنا جملہ عرض کر رہا ہوں، معراج پر بلایا اس لیے تھا تاکہ اپنا خزانہ غیب محمد کے شہود میں رکھ دے۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد۔ اس تعبیر میں بہت سی باتیں ہیں، اس تعبیر میں بہت سی باتیں ہیں، اور یہ واقعہ تھا، یہ واقعہ تھا، خواب نہیں تھا۔ یہ خواب نہیں تھا، معراج کا خواب۔ یعنی کس طرح کی تعبیریں کرتے ہیں لوگ۔ اللہ نے دو باتیں بولوں تو صرف اسی موضوع پہ خواب تھا یا نہیں تھا اس پہ گفتگو ہو تو گھنٹوں ہو سکتی ہے، لیکن آج نمت میں سکت ہے اور نہیں مناسبت ہے۔
اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن میں جہاں جس کو خواب دکھایا یہ کہہ کے بیان کیا کہ ہم نے خواب دکھایا ہے۔ حضرت ابراہیم کو خواب دکھایا تھا تو یہ بتایا کہ ہم نے خواب دکھایا ہے۔ پیغمبر کا ایک واقعہ ہے، خواب نہیں، یہ نہیں فرمایا کہ ہم نے خواب دکھایا ہے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، کیا کہنا اس ذات کا، اپنی تعریف کر رہا ہے پروردگار۔ لیکن اب مزاج جب آپ کسی کی فضیلت کو قبول نہیں کرنا چاہتے تو آپ اس کی فضیلت کے بھی درپے ہو جاتے ہیں جو اسے فضیلت دینے والا ہے۔ یہی مولا علی کے ساتھ ہوا۔ یہ حدیث کا جو انکار ہوتا ہے بار بار، حضور نے کیا فرمایا تھا؟ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں شہر ہوں علم کا، علی اس کے در ہیں۔ اس میں بڑائی کس کی ہے؟ شہر بڑا ہوتا ہے یا در؟ شہر بڑا ہے نا۔ رسول کی تعریف ہے تو اس میں تو رسول کی تعریف ہے، رسول اپنی تعریف کر رہے ہیں، میں شہر علم ہوں، جو کچھ حاصل کرنا ہو مجھ سے حاصل کرو۔ علی اس کا در ہے، لیکن چونکہ علی سے بغض ہے، علی کی فضیلت کا انکار کرنا مقصود ہے، علی کو باب مدینہ علم تسلیم نہیں کرنا ہے، تو سرے سے حدیث کا انکار کر دیا۔ یعنی علی کے ساتھ ساتھ خود رسول کی فضیلت کا بھی انکار۔ دیکھا مزاج آپ نے؟ اب اللہ ناز کر رہا ہے خود، سبحان الذی، کیا کہنا اس ذات کا، سبحان الذی اسری بعبدہ، جو راتوں رات اپنے بندے خاص کو لے گیا، لیلاً، راتوں رات، رات کے ایک چھوٹے سے حصے میں، وقفے میں، من المسجد الحرام، مسجد حرام سے، الی المسجد الاقصی، مسجد اقصی تک۔ وجہ بھی بتا رہا ہے، الذی بارکنا حولہ، جس کے گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں، لنریہ من آیاتنا، تاکہ ہم اپنی نشانیوں میں سے اس کو دکھائیں۔ تو خدا ناز فرما رہا ہے، کہہ رہا ہے یہ واقعہ ہوا، میں لے گیا۔ اللہ کہہ رہا ہے میں لے گیا، امتی کہہ رہا ہے محمد نے خواب دیکھا تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور فرما رہے ہیں آپ کیا کیا اس امت نے ماشاءاللہ فکری ترقی کی ہے اور اعتقادی ترقی کی ہے، اور کیا کیا نظریہ سازیاں کی ہیں۔ بہرحال یہ معراج بھی، جو اس کی تمام تفصیلات صحیح روایتوں سے ہم تک پہنچی ہیں، وضعی روایتوں کو وضع کر کے، جعلی روایتوں کو نظر انداز کر کے، جو صحیح روایتوں میں تفصیلات ہمیں پہنچی ہیں، وہ تمام تفصیلات ایک ایک جز اس کا فکر انگیز ہے، اور ایک ایک جز اس کا بتاتا ہے کہ یہ کوئی معمولی واقعہ نہیں ہے، بلکہ یہ مقام ختم نبوت کا اثبات ہے، یہ اس کی برہان ہے، اور یہ اس کی قیامت تک کے لیے باقی رہنے والی ایک نشانی ہے۔ بس میرا خیال ہے بحث کسی حد تک سمٹ گئی۔ اب بس ایک فقرے میں آپ حضرات کی طبیعتیں منقلب ہوں گی۔ آج 9 محرم ہے نا، آج تاریخ کا تقاضا یہ ہے کہ ہم معراج پیغمبر کی تفصیل نہ بیان کریں، ہم پیغمبر کے نواسے حسین کی معراج بتا دیں۔ فضائل کی روایتوں میں اہل بیت کے ہاں یہ ہے کہ معراج پیغمبر ایک مرتبہ نہیں ہوئی ہے، اور میں تحقیق کر رہا تھا، بعض محدثین اہل سنت اور علماء اہل سنت نے بھی تعدد معراج کا قول نقل کیا ہے کہ معراج ایک سے زائد مرتبہ ہوئی، اور یہ قول ہمارے یہاں بھی ہے کہ معراج ایک سے زائد مرتبہ ہوئی۔ جیسے رسول کی معراج ایک سے زائد مرتبہ ہوئی، اسی طرح حسین کی معراج بھی ایک سے زائد مرتبہ ہوئی۔ بعض معراجیں وہ ہیں حسین کی جس میں ہمارے چہرے کھل اٹھتے ہیں، رسول نماز پڑھ رہے ہیں، آپ پشت پر تشریف لے آئے، یہ بھی حسین کی ایک معراج ہے۔
رسول ممبر پر ہیں، حسین آ گئے، رسول اترے، گود میں لیا، ممبر پر لے کے بیٹھ گئے، کہا ھذا حسین فاعرفوہ، یہ حسین ہے، اسے پہچان لو۔ یہ بھی حسین کی معراج ہے۔ روز عید ہے، رسول ناقہ بن جاتے ہیں اپنے بچوں کے لیے اور پشت پر حسنین کو بٹھاتے ہیں، یہ بھی ان بچوں کی معراج ہے۔ لیکن کٹے ہوئے سر کا نوک نیزہ پہ بلند کیا جائے، یہ بھی حسین کی ایک عجیب و غریب معراج ہے۔ روز عاشوراء 1 ساعت تک جسم مبارک کا تیروں پہ معلق رہنا، یہ بھی ایک حسین کی عجیب و غریب اندوہناک معراج ہے۔ اجرکم علی اللہ۔ بس آج 9 محرم ہو گئی، کل عاشوراء ہے، اور ابھی بہت سی شہادتیں بیان نہیں ہوئیں۔ کربلا کی تمام شہادتیں تو کس میں جگر ہے کہ وہ بیان کر سکے، کس کے پاس وہ کلیجہ ہے کہ بیان کر سکے، مگر آج کم سے کم 2 تذکرے تو ہوں گے۔ میں نے اس عزا خانے میں ابھی تک حسین علیہ السلام کی اس قربانی کا تذکرہ نہیں کیا جو بظاہر سب سے چھوٹی ہے لیکن حقیقتاً بہت بڑی ہے۔ ایک سلام کا ایک مطلع عرض کر کے بات کو آپ کے ذہنوں تک پہنچاؤں۔ جب وقت کو شبیر پیمبر نظر آئے، جب وقت کو شبیر پیمبر نظر آئے، اصغر ہمیں اکبر کے برابر نظر آئے۔ جب وقت کو شبیر پیمبر نظر آئے، اصغر ہمیں اکبر کے برابر نظر آئے۔ آقا حسین کے شیر خوار بچے کی شہادت سن سکیں گے، برداشت کر سکیں گے؟ بہت سی باتیں کتابوں میں ہیں جو ہم لوگ ممبر پہ نہیں پڑھتے، نہیں پڑھ پاتے، نہیں پڑھ سکتے، کلیجہ پھٹ جاتا ہے۔ تمام روایتوں کو جمع کیجئے تو اندازہ ہوتا ہے بعض روایتوں سے کہ 3 شیر خوار کربلا میں شہید ہوئے ہیں، بعض روایتوں سے اندازہ ہوتا ہے کہ 2 شیر خوار کربلا میں شہید ہوئے ہیں، اور یہ 2 شیر خواروں کی روایت تو بہت مضبوط ہے۔ ایک شیر خوار کون ہے، برداشت کر سکیں گے؟ ایک شیر خوار وہ ہے کہ جو روز عاشوراء ہی اس بچے کی ولادت ہوئی تھی، یعنی اس بچے کی ماں مدینے سے یہ بار امانت لے کے آئی تھی، اور روز عاشوراء کچھ ایسا ہوا، عاشوراء کے ہنگام، ہول، قیامت، کہ اسی روز اس بچے کی ولادت ہوئی۔ آقا حسین میدان میں تھے، خیام حسینی سے پیغام آیا، آقا حسین واپس آئے، کہا کیا بات ہے بہن زینب، کیا بات ہے؟ کہا بچہ پیدا ہوا ہے۔ کہا لاؤ میں اس کے کان میں اذان دے دوں۔ آقا حسین نے بچے کو لیا، آغوش میں اسے پیار کیا، دائنے کان میں اذان دی، بائیں کان میں اقامت، کہہ رہے تھے کہ دشمنوں سے یہ منظر بھی دیکھا نہ گیا۔ اور وہیں حرملہ ابن کاہل نے اس بچے کو نشانہ بنایا اور تیر سہ شعبہ سے حسین کے آغوش میں ذبح ہو گیا بچہ۔ وہ دوسرا بچہ جس کی عمر تقریباً 6 مہینے اور سال بھر کے درمیان بتائی جاتی ہے، وہ شیر خوار بچہ، وہ جو 3 دن سے بھوک اور پیاس کی شدت سے جس نے آنکھیں نہیں کھولی تھیں، وہ بچہ غشی کے عالم میں گہوارے میں پڑا ہوا تھا۔ لوگ ان رسموں کی مخالفت کرتے ہیں، میں تائید کرتا ہوں۔ گہوارہ اٹھایا کیجئے، گہوارہ نکالا کیجئے،
قیامت تک لوگوں کے سامنے یہ علامت باقی رہے کہ کربلا میں کیا کیا ہوا. یہ تنہا یہ گہوارہ کتنی بڑی نشانی ہے. ظالم کے حمایتیوں کو مظلوم کی مظلومیت کی نشانیاں اچھی نہیں لگتی، وہ نشانیوں کو مٹانا چاہتے ہیں. آپ اسے قربتاً اللہ باقی رکھیے تاکہ آقا حسین کے کارنامے زندہ رہیں. یہ بچہ گہوارے میں پڑا ہوا تھا، ادھر آقا حسین گئے میدان کربلا میں اور آخری اتمام حجت کے لیے فرمایا حل من ناصر ینصرنا حل من مغیث یغیثنا حل من ذاب عن حرم رسول اللہ. ارے کوئی ہے میری مدد کرنے والا، ہماری مدد کرنے والا جو مدد کرے. یہ اتمام حجت ہے، یہ اضطراب نہیں ہے، اتمام حجت ہے، حکمت ہے، حکمت معصوم، حکمت امام، حکمت سید شباب اہل جنت. ادھر آواز بلند ہوئی، ادھر خیمے میں گریہ و زاری اور شور و شیون و نوحہ بلند ہوا. ایک مرتبہ آقا پھر تشریف لائے، بہن زینب میں تو تم سے تاکید کر کے گیا تھا، ابھی میں زندہ ہوں، ابھی گریے کا کیا سبب؟ بی بی نے فرمایا بھیا وہ 3 دن سے جس بچے نے آنکھیں نہیں کھولی تھی، آپ کی آواز استغاثہ سن کے وہ بچہ بیدار ہو گیا اور وہ اس طرح سے تڑپا کہ گہوارے سے زمین پر آ گیا. امام نے فرمایا لاؤ میرے بچے کو مجھے دو، لاؤ میرے بچے کو میرے حوالے کرو. امام نے بچے کو لیا، میدان جنگ میں تشریف لے گئے، ایک بلندی پہ کھڑے ہوئے اور دامن ابا ہٹا کے بچے کو سامنے پیش کیا. اگر تمہاری نگاہ میں ماخوذ ہوں تو دنیا کی کسی قانون میں یہ شیرخوار بچہ ماخوذ نہیں ہو سکتا. تم اپنے ہاتھوں سے اسے پانی پلا دو. بہت سی روایتیں ہیں، بہت سی باتیں ہوتی ہیں، کوئی راوی کوئی بات بیان کرتا ہے، کوئی راوی کوئی بات بیان کرتا ہے، تمام واقعات جمع کریں تو ایک پوری تاریخ بنتی ہے. کہتے ہیں کہ امام نے ایک مرتبہ اپنے بچے کی طرف نگاہ کی، فرمایا میرے بیٹے اصغر تم حجت خدا کے فرزند ہو. بیٹا تم خود اپنا اتمام حجت کرو، بتاؤ کہ تم پیاسے ہو. ننھے اصغر نے ایک مرتبہ رخ موڑا فوج اشقیاء کی طرف، سوکھی ہوئی زبان ہونٹوں پہ پھرائی، فوج میں تلاطم ہو گیا. کچھ چاہتے تھے کہ پانی پلائیں، مگر ادھر سے عمر ابن سعد نحس نے کہا حرملا اقطع کلام الحسین. بس حرملہ نے تیرے سے شعبہ جوڑا. اور اب یہاں روایتیں ہیں، آپ مسلسل سنتے رہے ہیں اور سنتے رہیں گے. وقت تمام ہو چکا، وقت گزر چکا، اور ابھی ایک بڑا مرحلہ ہے جو مجھے آج طے کرنا ہے، سر کرنا ہے. ایک مرتبہ حرملہ نے تیر رہا کیا مگر وہ نشانے پہ نہیں لگا. دوبارہ رہا کیا، نشانے پہ نہیں لگا. بارہ رہا کیا، بچے کا گلا حسین کے بازو میں پیوست ہو کے رہ گیا. اور من الورید الی الورید، سے شعبہ تیر، ننھا سا گلا، بچہ مکمل ذبح ہو کے رہ گیا. اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، اجرکم. گہوارہ آئے گا، پوری عقیدت سے اس کا استقبال کیجئے. آقا حسین نے بچے کو لیا، اس کے سوکھے گلے سے چند قطرے لہو کے ٹپکے. آقا حسین نے وہ چند قطرے لیے اور اپنی پیشانی پہ اور چہرے پہ ملا اور اسے خطاب کہ میرے بچے میں اسی طرح رسول اللہ سے ملاقات کروں. اجرکم علی اللہ، اجرکم.
اب حسین اپنے بچے کے لہو سے خضاب کیے ہوئے بچے کو ہاتھوں پر لے کر آسمان کے نیچے ناز کر رہے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ، انا للہ و انا الیہ راجعون رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ ذرا اس کلام میں جو شجاعت ہے، جو جوش ہے، جو تسلیم اور رضا کا مقام ہے، اندازہ کیجئے۔ چشم فلک دیکھ، یہ بار مصیبت ہے حسین کے ہاتھوں پر، مگر حسین کے قدموں میں کوئی لغزش نہیں ہے۔ حسین مقام تسلیم اور رضا پر فائز ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ کہتے ہوئے ایک مرتبہ آگے بڑھے، خیمے کے در پر پہنچے، دیکھا خیمے کے در پر زینب تنہا نہیں ہے، رباب بھی کھڑی ہوئی۔ رباب کو حق تھا کہ در خیمہ پہ آ جائیں، اس لیے کہ رباب کے بچے کو لے کے گئے تھے میدان میں، امام تشریف لائے۔ رباب معصومہ نہیں ہے ہماری عام اصطلاح میں، رباب نبی زادی نہیں ہے، رباب امام زادی نہیں ہے، مگر خانہ عصمت و طہارت میں پروان چڑھی ہیں۔ یہ جناب امام حسین کی زوجہ مبارکہ ہیں، تو کیا انداز ہے، نہ کوئی گلہ، نہ کوئی شکوہ، نہ کوئی نالہ۔ ارے ساری دنیا بھر کے جو مرثیہ نگار ہیں، ان کے سب مرثیے ایک طرف، جناب رباب کا ایک چھوٹا سا جملہ ایک طرف۔ بچے کو دیکھا، خطاب کیا، بنیا امثلو کا ینہر، میرے لال کیا تجھ جیسے نہر کیے جاتے۔ بس مجلس تمام، اب میں آقا کی شہادت پڑھ نہیں سکوں گا۔ میرے لال کیا تجھ جیسے بھی نہر کیے جاتے ہیں۔ جیسے فوراً امام نے بچے کو لیا اور پشت خیمہ پہ گئے، اپنی شمشیر سے ایک چھوٹی سی لہد بنائی، بچے کو سپرد لہد کیا، 2 رکعت نماز پڑھی، پھر در خیمہ پہ آئے، یا زینب، یا ام کلثوم، یا رباب، یا سکینہ، یا حافظہ، علیکن منی السلام، بیویوں تم پر حسین کا آخری سلام۔ حسین نے سلام کر کے میدان کارزار کا رخ کیا، یا یہ کہوں قربان گاہ کا رخ کیا۔ یہاں پر میں پڑھتا رہا ہوں، اسی ممبر سے پڑھتا رہا ہوں، جناب ام کلثوم در خیمہ پہ کھڑی ہوئی ہیں اور دیکھ رہی ہیں بھائی جا رہا ہے، ایک مرتبہ پکارا، بھیا حسین، بھیا حسین۔ امام نے پلٹ کے دیکھا، کہا میں کیا دیکھ رہی ہوں، آپ جا رہے ہیں، آپ کے پیچھے پیچھے کوئی جا رہا، ابھی تو آپ تنہا تھے، ارے یہ کون ہے جو آپ کے پیچھے پیچھے جا رہا ہے؟ کہا ام کلثوم، جب اکبر گئے تھے میں اکبر کے پیچھے پیچھے جا رہا تھا، اب میں جا رہا ہوں، یہ میرے نانا رسول اللہ ہے، یہ میرے بابا علی مرتضیٰ ہے، یہ میری مادر گرامی فاطمہ زہرا، کہہ جاؤ حسین جاؤ، خدا حافظ، حسین الوداع، حسین الوداع۔
آرام سے آرام سے